پیارے ویورز، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے مستفید ہو، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بڑی کرامت ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال، جب کہا، اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک، میں پورا لے لوں گا تجھے، ورافعک، اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کر دوں گا تجھے، من الذین کفروا، کافروں سے، وجاعل، اور بناؤں گا، الذین، ان لوگوں کو جو، اتبعوک، تیری پیروی کریں گے، فوق، غالب، الذین، ان پر، کفروا، جو کافر ہوئے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، ثم، پھر، الی، میری ہی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ، جس بات میں کہ تم، تختلفون، اختلاف کرتے تھے۔ پیارے ویورز، اصل میں لفظ متوفی کا استعمال ہوا ہے توفی کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں۔ روح قبض کرنا اس لفظ کا مجازی استعمال ہے، نہ کہ اصل لغوی معنی۔ یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ ٹو ریکال کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، یعنی کسی عہدیدار کو اس کے منصب سے واپس بلانا، چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے، بار بار کی تنبیہوں اور فہمائشوں کے باوجود ان کی قومی روش بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ پے در پے کئی انبیاء کو قتل کر چکے تھے، اور ہر اس بندے صالح کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو نیکی اور راستی کی طرف انہیں دعوت دیتا تھا۔ جیسے وہ جلیل القدر پیغمبروں کو بیک وقت مبعوث کیا، جن کے ساتھ مأمور من اللہ ہونے کی ایسی کلی کلی نشانیاں تھی کہ ان سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق و صداقت سے انتہا درجے کا عناد رکھتے ہو، اور حق کے مقابلے میں جن کی جسارت و بے باکی حد کو پہنچ چکی ہو، مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا، اور صرف اتنا ہی نہ کیا کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی، بلکہ ان کے ایک رئیس نے علی الاعلان حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے بلند پایہ انسان کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلم کرا دیا، اور ان کے علماء و فقہاء نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی فہمائش پر مزید وقت صرف کرنا بالکل فضول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا۔ پیارے ویورز، یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی یہ پوری تقریر دراصل عیسائیوں کے عقیدے الوہیت مسیح کی تردید اور اصلاح کے لیے ہے، اور عیسائیوں میں اس عقیدے کے پیدا ہونے کے اہم ترین اسباب 3 تھے۔ نمبر 1، حضرت مسیح کی اعجازی ولادت۔ نمبر 2، ان کے صریح محسوس ہونے والے معجزات۔ نمبر 3، ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، جس کا ذکر صاف الفاظ میں ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ پیارے ویورز، قرآن نے پہلی بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ مسیح کا بے باپ پیدا ہونا محض اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ غیر معمولی طریقے پیدائش ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسیح خدا تھا یا خدائی میں کچھ بھی حصہ رکھتا تھا۔ دوسری بات کی بھی قرآن نے تصدیق کی اور خود مسیح کے معجزات ایک ایک کر کے گنائے، مگر بتا دیا کہ یہ سارے کام اس نے اللہ کے اذن سے کیے تھے، با اختیار خود کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے تم یہ نتیجہ نکالنے میں کچھ بھی بحق بجانب ہو کہ مسیح کا خدائی میں کوئی حصہ تھا۔ اب تیسری بات کے متعلق اگر عیسائیوں کی روایت سرے بالکل ہی غلط ہوتی
تب تو ان کے عقیدہ الوحیت مسیح کی تردید کے لیے ضروری تھا کہ صاف صاف کہہ دیا جاتا کہ تم الہ اور ابن اللہ بنا رہے ہو، وہ مر کر مٹی میں مل چکا ہے۔ مزید اطمینان چاہتے ہو تو فلاں مقام پر جا کر اس کی قبر دیکھ لو، لیکن ایسا کرنے کے بجائے قرآن صرف یہی نہیں کہ ان کی موت کی تصریح نہیں کرتا، اور صرف یہی نہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو زندہ اٹھانے جانے کے مفہوم کا کم از کم احتمال تو رکھتے ہی ہیں، بلکہ عیسائیوں کو الٹا یہ اور بتا دیتا ہے کہ مسیح سرے سے صلیب پر چڑھائے ہی نہیں گئے، یعنی وہ جس نے آخر وقت میں ایلی ایلی لما سبقتنی کہا تھا، اور وہ جس کی صلیب پر چڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم لیے پھرتے ہو، وہ مسیح نہ تھا۔ مسیح کو تو اس سے پہلے ہی خدا نے اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد جو لوگ قرآن کی آیت سے مسیح کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ میاں کو صاف سلجھی ہوئی عبارت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے تک کا سلیقہ نہیں ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ پیارے ویورز، انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہے، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی اور انہوں نے اسے رد کر دیا۔ بخلاف ان کے پیروی کرنے والوں سے مراد اگر صحیح پیروی کرنے والے ہو تو وہ صرف مسلمان ہیں، اور اگر اس سے مراد فی الجملہ جناب کے ماننے والے ہیں تو ان میں عیسائی اور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ فَأَمَّا پس الَّذِينَ جو لوگ کفروا کافر ہے، فَأُعَذِّبُهُمْ انہیں عذاب دوں گا، عذابًا شدیدًا عذاب سخت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہوگا من ناصرین کوئی بھی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ لیکن جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ سو اللہ پورا دے گا انہیں، اجورہم ان کا اجر، واللہ اور اللہ لا يحب الظالمین نہیں دوست رکھتا ظالموں کو۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔